الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضرین کرام، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ اتنی اہم ہے کہ کوئی کیا بتائیں کہ یہ کتنی اہم ہے. اب جس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے زبان مجبور ہو، جس کی اہمیت کو بتانے کے لیے زبان قاصر ہو، تو پھر کوئی کیا بتائیں کہ یہ آیت کریمہ کتنی اہم ہے. مگر میں اس کو ایک جملے میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ یہ آیت کریمہ اتنی اہم ہے کہ کوئی نمازی ایک رکعت نہیں پڑھ سکتا جب تک اسے نہ پڑھے. پوری نماز تو دور، ایک رکعت نہیں پڑھ سکتا. وجہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. آپ نے سمجھا نہیں ہے. میں پھر ایک مرتبہ بولتا ہوں، غور سے سن لے کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اچھا لگے تو پڑھو، اچھا نہ لگے تو پڑھو، سنت سمجھو تو پڑھو، چاہے بدعت سمجھو تو پڑھو، مگر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. میں سوچنے لگا، اے الہ العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی جگہ تو نے سورہ اخلاص کو کیوں نہیں کمپلسری کر دیا؟ یہ قل هو اللہ کا سورہ کیوں نہیں کمپلسری کر دیا؟ حالانکہ اس میں تیری الہیت کا ذکر ہے، تیری الوہیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، غیر کفر ہونے کا ذکر ہے، لیکن پھر بھی یہ کمپلسری نہیں. نماز میں یہ اجازت ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لیں، بالکل جائز ہے. ایک لمبی آیت جس پہ 3 حصے کیے جا سکتے ہو پڑھ لے، بالکل جائز ہے. لیکن یہ جائز نہیں کہ تم سورہ فاتحہ ہی پڑھنا چھوڑ دے. میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے الہ العالمین، یہ سورہ فاتحہ کو کیوں کمپلسری کر دیا؟ تو رب تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے. اللہ تعالی جانتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے آئیں گے جو آگے چل کر کے فاتحہ کا انکار کریں گے. اس لیے رب تبارک و تعالی نے یہ سورہ فاتحہ کو کمپلسری کر دیا کہ تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، اپنی دکان میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، اپنے مکان میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، اپنے دارالعلوم میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، اپنے اجتماع میں فاتحہ نہیں پڑھے گا. تو سن، میں تجھ کو تیرے ہی گھر سے اٹھاؤں گا، اپنے گھر بلواؤں گا، وضو کرواؤں گا، فجر میں 4 مرتبہ فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 مرتبہ پڑھواؤں گا، عصر میں 4 مرتبہ پڑھواؤں گا، عصر میں 8 مرتبہ پڑھواؤں گا، مغرب میں 7 مرتبہ اور عشاء میں 17. ایک جمعرات کے فاتحہ کا انکار کرے گا، میں دن میں 48 دفعے فاتحہ پڑھواؤں گا. ارے فاتحہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں، ہم بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں. وہ فجر میں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ ظہر میں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ عصر میں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ مغرب و عشاء میں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ ہم مسرور ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور وہ مجبور ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، تو ہمیں سیدھا راستہ. اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہابیوں کے بڑے مولانا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے ترجمے میں یہ لکھ مارا کہ اے اللہ، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو جاگ رہے ہیں وہ جواب دو، کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ خانقاہ میں الحمدللہ حضرت سید خواجہ پاشا صاحب دہلا اور ہمارے مرید صادق
عبد الرزاق قادری محبوبی صاحب اور دیگر مقررین کے بھی خطابات ہوتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم گونگے بنے بیٹھے رہتے ہیں، نہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے نہ ماشاءاللہ۔ یہ اجتماع، یہ محفل زندوں کی محفل ہے اور خاموشی وہاں ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی۔ اب مجھے جواب دے جو جاگ رہے ہیں اور جو اسلام کو سیدھا راستہ مانتے ہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟ جواب نہیں ہے۔ اسلام سیدھا راستہ ہے نا؟ تو جب اسلام آ گیا، ہم نے اسلام کو دیکھ لیا، تو پھر یہ جو ترجمہ مارا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دیکھنا کیا باقی ہے، تو اب دکھائے گا۔ ہم تو اسلام کو دیکھ چکے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، دیکھ تو چکے ہیں لیکن ضرورت ہے تو چلنے کی، چلا۔ مولوی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ دکھا، میں سمجھ گیا۔ جب پیر صاحب نے نہیں دیکھا تو مرید کیسے دیکھے گا؟ ابھی تو پیر کو دیکھنا باقی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا۔ اب یہ سوال کسی ملا سے نہیں بلکہ اللہ ہی سے پوچھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن پاک میں صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انعام فرمایا۔ تو یہ انعام والے کون ہیں؟ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ انعام والے کون۔ تو قرآن پاک جواب دے رہا ہے، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام والے نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ لمبی فہرست ہے، موقع تقریر کا نہیں ہے۔ میں ان میں سے اگر ایک ایک کو لے لوں تو اب تشریحی ترجمہ تو یہی ہوا نا، اے اللہ تو ہمیں نبی اعظم کے راستے پر چلا، صدیق اعظم کے راستے پر چلا، حسین اعظم کے راستے پر چلا، غوث اعظم کے راستے پر چلا، غریب نواز کے راستے پر چلا۔ نماز میں ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں غریب نواز کے راستے پر چلا، غوث پاک کے راستے پر چلا، بندہ نواز یسوع دراز کے راستے پر چلا، سرکار یوسفین کے راستے پر چلا، سیدی شاہ رضا کے راستے پر چلا، حضور سیدی شاہ محبوبیہ کے راستے پر چلا۔ دعا میں تو یہ کر رہا ہے، نماز میں ہمیں ان بزرگان دین کے راستے پر چلا، اولیاء کاملین کے راستے پر چلا۔ اور جب سلام پھیرتا ہے تو کہتا ہے ہمیں ولیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں مرشدین کی ضرورت نہیں، ہمیں پیر کی ضرورت نہیں۔ میں ان بدعقیدہ سڑے ہوئے وہابیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تجھے ضرورت نہیں تھی تو نماز میں اللہ کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ اب یہ ملا اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے تو پھر ہم تو کس مزاج میں؟ اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ولیوں کی ضرورت نہیں، پیر کی ضرورت نہیں، مرشدین کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کو ولی کی بھی ضرورت ہے، پیر کی بھی ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں۔ اب آؤ قرآن پاک سے پوچھو، قرآن کا فیصلہ دیکھ لو۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے نہ اس کا کوئی ولی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی پیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مبارک مہینہ جس کو ہم پیرانے پیر کا مہینہ کہتے ہیں، 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز پاک کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، گھر گھر میں روڈوں پر چندے کر کے۔ مگر ان چندہ کرنے والوں سے میری ایک گزارش ہے، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی تم چندہ کرنا چاہتے ہو اور نیاز کا اہتمام کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ روڈ پر تماشا جو آج کل ہو رہا ہے نا، ڈبے لے کر کے نکل کے زبردستی روک کر کے چندہ ڈالو، بڑے پیر کی 11ویں ہے چندہ ڈالو، اس طرح کا تمہارا نیاز کرنا کیا بڑے پیر کو پسند ہے؟
ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ غربا کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، کام کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، کرو، اچھی بات ہے، لیکن اپنے دوست احباب میں جو پیسہ دے سکتے ہیں، چندہ دے سکتے ہیں، صرف دوست احباب میں آپ اکٹھا کرو اور پھر نیاز کا اہتمام کرو. اس سے ان کو بڑا موقع مل رہا ہے. یہ کیا ہے زبردستی چندے کرنا، زبردستی روک کر پیسے مانگنا؟ کیوں؟ کیا بڑے پیر ان کے پیسوں کے محتاج ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیسہ خرچ کریں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے تو غریب فرقہ، مگر ہر وہ نیاز، ہر وہ فاتحہ دل کھول کر کرتے. اور پھر اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ روڈ پر جب نیاز ہوتی ہے نا، تو صبح فجر کے بعد سب سے پہلے آ کر کھا کر جانے والا وہی ہوتا ہے. وہی آتا ہے، کھا کر جاتا ہے. غوث پاک کا صدقہ بھی غوث پاک پر ہی بھوگتا ہے. اس کا کام ہی ہے. خیر بڑے پیر سرکار پیرانے پیر غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا پیرانے پیر جس کی طرف نظر فرما دینا، وہ وقت کا قطب ہو جائے، وقت کا ولی ہو جائے. ان کے نظر کا یہ عالم تھا کہ سرکار پیرانے پیر کے دور کا واقعہ ہے کہ حضور پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ شریف میں تشریف فرما تھے. ایک چور کو خیال آیا دل میں کب تک چھوٹے موٹے چوریاں کر لوں، ایک دن بڑا ہاتھ مار لیں گے، پھر زندگی پر بیٹھ کر کھائیں گے. اس نیت سے رات کے وقت بڑے پیر کی خانقاہ میں داخل ہو گیا. بڑے پیر کا لنگر کھانا بڑا مشہور تھا. کہتے ہیں کہ پیرانے پیر سے لے کر کے آج تک کبھی لنگر کھانا نہیں رکا. جب عراق پر بمباری کی جا رہی تھی نا، کارپیٹ بامبنگ، چنے بٹانوں کی طرح بم گرائے جا رہے تھے، ایسے نازک وقت میں بھی سارے کا سارا عراق بڑے پیر کے لنگر خانے میں پڑا ہوا تھا. لیکن لنگر خانہ نہیں رکا. چور کو خیال آیا آج یہیں پر ہاتھ صاف کر لیں گے، لہذا رات کا وقت تھا، وہ لنگر خانے کے اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی چوری کی نیت سے داخل ہو گیا، اندھا ہو گیا. ساری رات باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتا رہا، لیکن اس کو راستہ نہیں ملا. صبح ہوئی تو خواجہ خضر علیہ السلام آئے. فجر کے بعد بڑے پیر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا پیر، افریقہ کے فلاں ولی کا انتقال ہو گیا ہے، میں ابھی نماز جنازہ پڑھا کر کے آ رہا ہوں. اب پیر کس کو وہاں کا ولی مقرر کرتے ہیں، کس کو وہاں کا ولی بناتے ہیں؟ میرے آقا پیرانے پیر نے فرمایا کہ کل رات ہمارے لنگر خانے میں ایک مہمان آیا ہے، اس کو ہمارے سامنے پیش کرو. خواجہ خضر علیہ السلام اس چور کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیر کی بارگاہ میں پیش کیے. بڑے پیر کچھ تحریر فرما رہے تھے، اور پھر جیسے ہی وہ اندھا ہو گیا تھا، جیسے ہی میرے پیر اس پر پہلی نظر ڈالتے ہیں تو آنکھوں کو روشن فرماتے ہیں، اور جب دوسری نظر ڈالتے ہیں دل کو روشن فرماتے ہیں، اور فرمایا جاؤ اسے وہاں کا ولی مقرر کرو. یہ ہیں میرے آقا پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. ان کی شان اور شوکت کو بھلا کون بیان کر سکے؟ بس ایک بات میں عرض کر دوں کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام یہ وہی ہیں جن سے یہ پوچھا گیا تھا کہ نبوت چاہیے یا ولایت. انہوں نے ولایت کو قبول کیا. قیامت حیات آپ نے قبول کرا. آپ قیامت تک حیات میں رہیں گے، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ولایت کے منصب کو تقسیم کرتے. اقطاب، غوث، یہ جو بھی منصب ہوتے ہیں نا، وہ بڑے پیر کی بارگاہ سے حاصل کرتے اور جن ولیوں کو وہ منصب کو پوسٹ دیا کرتے تھے. ان کا کام یہ ہے. حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ سن لیں کہ سرکار خواجہ خضر علیہ السلام ہوا میں اڑ رہے تھے. ہوا میں اڑتے اڑتے مقام پر پہنچے جہاں پر انسانیت ختم ہو چکی تھی. پانی، جنگل، جہاں انسان نہیں تھا، وہ پار کرتے 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 ایک مقام پر دیکھا جہاں پر پانی بھرا ہوا ہے، اور بیچ میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس پر کوئی ہے جو لیٹے ہوئے.
ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम देखकर समझ गए कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, यकीनन कोई अल्लाह का वली ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक इंसान तो पहुंच नहीं सकता, अल्लाह का वली ही पहुंच सकता है। ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम नीचे उतर गए और करीब जाकर कहा, अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के वली सुन, जब अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी और विलायत अदा कर दी तो फिर और मेहनत कर ताकि कुतुबियत पर फाइल हो, अख्ताब पर फाइल हो, यानी मनसब को हासिल करता जा, मेहनत करता जा। ये ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम के जुबान से अल्फाज अदा हो ही रहे थे कि हाथी के गैब से आवाज आई, खबरदार ऐ खिज़र, एहतियात करना। ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि आखिर है कौन जिसके लिए रब ने मुझे खबरदार फरमाया है। अर्ज किया, मौला ये तो बता के आखिर ये है कौन? तो रब तबारक व तआला फरमाता है कि खिज़र सुन, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूँ, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ अब्दुल कादर है। जिनकी शान ये हो। और फिर एक आखिरी बात सुन ले कि आज हमारे सुन्नियों का जो एतबार हो गया है ना, बड़ा अजीब हो गया। अक्सर मेरे सामने ये सवाल आता है कि हम अपने घर पर गौसे पाक का झंडा चढ़ाते नहीं है, क्योंकि चढ़ाए तो माज़अल्लाह उनका ये अकीदा, घटिया अकीदा मैं तो कहूँगा कि वो लगाए तो खुदा ना करता हमारे पास हादिसा, क्योंकि हमारे पुरखों में, हमारे आबा व अजदाद में भी ये नहीं लगाया था। हम लगाएं तो कुछ हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं लगाते। मैं अक्सर कहा करता हूँ भाई कि ये निशान जो है, ये झंडा जो है वो हमारी पहचान, क्योंकि आज उनको भी आज